بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال۔ ناظرین، آج کے احوال کشمیر میں ہم بات کریں گے صحت و صفائی کے حوالے سے۔ میرپور آزاد کشمیر کہنے کو تو منی لندن ہے، لیکن یہاں پر صحت و صفائی کی جو سہولیات ہیں وہ کافی خراب نظر آتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے میرپور کے لوگوں سے، اور جو بیماری ان دنوں چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے، اور صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے بھی، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں ڈاکٹر حضرات سے بھی، اور ان سے جانیں گے کہ انسان کو کیا کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے صحت کے حوالے سے، کیونکہ مختلف بیماریاں جو ہیں پیٹ کی وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ صحت کے متعلقہ افسران سے بھی بات کریں گے، ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عثمان صاحب موجود ہیں، محکمہ ہیلتھ سے ان کا تعلق ہے۔ بچوں میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، اس حوالے سے بھی عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب، بتائیے گا یہ جو بیماریاں اس حوالے سے۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس جگہ اپوائنٹ کیا۔ تو میں صحت و صفائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، زیادہ تر بچوں کے پیٹ کے حوالے سے، کھانے پینے میں جو احتیاط نہیں برتتے اس حوالے سے بچوں میں کافی بیماریاں۔ تو میں یہ تمام اپنے والدین سے، جو میں دوست احباب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ صحت و صفائی کا خیال رکھیں، اور بچوں کو جب بھی کچھ چیز وغیرہ دیں تو صاف ستھری کر کے دیں، اور یہ جو گلی محلوں میں آج کل یہ لوکل قسم کے کہہ لیں یا ناپائیدار ہیں، وہ چیزیں بچوں کو کھانے کے لیے نہ دیں، تاکہ ہمارے بچے ان موذی مرض سے محفوظ رہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا عثمان بھائی کہ ایسی چیزیں بچے کھا رہے ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف پاپڑ ہیں، مختلف ایسی سویٹس کھا رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے بھی کیس آپ کے پاس آتے ہیں؟ اس طرح کے بے شمار کیسز آ رہے ہیں، اور ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے اس معاملے میں کافی روک تھام کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گلی محلوں میں آج کل آپ دیکھتے ہیں آئس کریم وغیرہ یا لوکل قسم کے پاپڑ سیل ہو رہے ہیں، یہ بچوں میں بہت زیادہ بیماری کریٹ کرتے ہیں، اسپیشلی انفیکشن وغیرہ، گلے کے انفیکشن ہے، پیٹ کی بیماریاں۔ تو یہ بے شمار آج کل اسپیشلی سیزنل جو سردیوں میں آ رہی ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جب بھی کچھ چیز وغیرہ لے کے دیں، معیاری لے کے دیں، تو تاکہ وہ ان کے بچے ان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی بات سنی کہ یہ جو بچے ہیں یہ مختلف چیزیں، پاپڑ اور سویٹس ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، جس میں آئل اگر دیکھا جائے تو ناقص آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کے بچے جو چیز لے کے کھا رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ نظر رکھیں، اور خاص طور پر سردیوں کا سیزن ہے، اس میں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گھر میں گرم ملبوسات کا استعمال کروائیں، اور گرم جو مشروبات ہیں وہ دیے جائیں۔ ناظرین، پروگرام احوال کشمیر میں ہم آج بات کر رہے ہیں صحت و صفائی کے حوالے سے۔ جہاں پر صفائی ضروری ہے وہاں پر صحت بھی ضروری ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق امیدوار برائے کونسلر موجود ہیں، زبیر صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی بھی بچی جو ہے وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہمیں نظر آئے، تو ہم نے کہا کہ ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو زبیر صاحب، کیا کہیں گے، صحت کے ساتھ صفائی جڑی ہوئی ہے؟ اچھا بردر، میری بھی یہاں پہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، چھوٹی بیمار ہے، فلو وغیرہ تھا، وہ چیک اپ کروانے کے لیے آیا تھا۔ تو صحت کے ساتھ صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایم ایس صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے صفائی کے لحاظ سے، جو عملہ وغیرہ ہے وہ بھی بڑا اچھا تعاون کر رہا ہے۔ ہمارے تو گھر کے ساتھ بالکل لگتا ہے، تو ہم جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دور کریں۔ تو میں تو افورڈ کر سکتا ہوں، باہر جا سکتا ہوں، لیکن یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ بہتری آنی چاہیے۔ تو ہمارے گھر کے ساتھ اگر یہاں پہ بہتری ہوگی تو یہاں پہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ کیونکہ آپ امیدوار بھی رہے ہیں صحت و صفائی کے شعبے کے لیے کہ یہاں پر اپنے علاقے پہ، اپنے محلے میں صفائی بھی ہونی چاہیے، کیا آپ کے محلے میں اس طرح صفائی کی سہولیات موجود ہیں؟ جی، میں مطمئن ہوں میونسپل کارپوریشن سے۔ ابھی تو ڈور ٹو ڈور وہ سروس بھی شروع کی ہے ڈسٹ بین والی، تو ہمارے محلے میں وہاں پہ میئر صاحب نے، وہ چیف آفیسر صاحب ہیں، انہوں نے وہ ڈور ٹو ڈور وہ دیے ہیں، بین دیے ہیں، تو وہ بھی صفائی کے لحاظ سے ان کا عملہ وغیرہ بھی آ کے صفائی کرتا ہے۔ میں مطمئن ہوں جو میئر صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی میں نے دیکھا بیمار ہے، تو کیا اس کو ہوا ہے؟ فلو وغیرہ ہوا ہے یا کیا ڈینگی وغیرہ کوئی؟ موسم چینج ہوا ہے، ابھی ٹیسٹ کرائیں، رپورٹ انشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے۔ بیسیکلی بخار تھا اور فلو تھا، نزلہ زکام فلو وغیرہ تھا۔ جی بالکل، یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی صفائی کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ موسم تبدیل ہوا ہے، سردی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس کے لیے احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ بچوں کو گرم جو مشروبات ہیں وہ دینے چاہیے، اور صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے صحت و صفائی کے حوالے سے۔ ایک بزرگ ہمیں یہاں پر نظر آئے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ صحت کے ساتھ صفائی جڑی ہوئی ہے اور ہمیں کتنا عمل درآمد کرنا چاہیے اس چیز پر۔ جی، کیا کہیں؟
جی بات یہ ہے کہ یہاں پر صفائی کا جو انتظام ہے وہ بہتر ہے، مگر اس میں افسران یا اداروں کا کوئی جو ہے نا وہ مسٹیک نہیں ہے. ہم جو عوام ہے نا، یہ ہم عوام جو ہیں یہ خود گندگی پھیلاتے ہیں، کیونکہ اگر ڈسٹ بن جو اگر ادارے نے دیے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کچرا اس ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے یہ شاپر اس طرف پھینک جاتے ہیں، اس طرف گندگی یہ خود پھیلاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، ہم جانتے ہیں انگلینڈ میں بھی ایسا ہے کہ ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے کوئی عام آدمی بھی جاتے ہوئے وہ کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ وہ ہو ہم یہ کچرا اٹھا کے ادھر پھینک رہے ہیں. وہ لوگ ان کے دلوں میں یہ چیز ہے کہ یہ میرا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں کی صفائی ہمارا فرض ہے. کوئی صرف یہ بلدیہ کے ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہاں سے کچرا اگر مل گیا ہے کوئی شاپر پہ وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ روڈوں کی صفائی تو ہوتی ہے، مگر یہاں پاکستان کا ماحول یا یہاں کشمیر، یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کی مٹی خشک ہے. جس وقت ہوا چلتی ہے تو یہ آلودگی اٹھتی ہے، اس سے کئی بیماریاں، گلے کی بیماری، ریشہ، بغلم، یہ کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ میں تو ریکویسٹ کروں گا ادارے والوں سے، بلدیہ والوں سے کہ وہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آلودگی ہے جہاں پر وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے، اور صحت و صفائی کے حوالے سے بھی خیال رکھا جائے. جہاں پر کچرا پھینکا گیا ہے اس کو ٹائم سے اٹھا لیا جائے، ڈسٹ بن سروس جو آپ دے رہے ہیں اس کو بھی ٹائم سے خالی کیا جائے. مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے پروگرام احوال کشمیر میں صحت و صفائی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایم ایس صاحبہ محترمہ ماریہ ذوالفقار صاحبہ. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں یہ شامل ہوتی رہی ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے صحت و صفائی کے حوالے سے. صحت کے ساتھ صفائی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دے گے کے2 ٹی وی کے ناظرین کے لیے؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اپرچونیٹی ٹو کنوے دس پبلک سروس میسج. صحت اور صفائی، جیسے آپ نے کہا کہ دیز آر انٹر کنیکٹڈ. جیسے کہ سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی بات کریں گے کہ حدیث شریف ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دیٹ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اسٹارٹ کہاں سے، جو ہم آئی پی سی کہتے ہیں، آئی پی سی از انفیکشن پریونشن کنٹرول، جو ہاسپٹل کی سیٹنگ میں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے. کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، ہائیجین اور صفائی. ایسے ہی تھا نا، ہینڈ ہائیجین جس کو ہم بولتے تھے. ہینڈ ہائیجین کیا ہے کہ اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں، واش کرنے ہیں، پانی کے ساتھ کرنے ہیں. اس کے علاوہ تو اس سے پریونشن ہوتی ہے، آپ بیماری سے بچتے ہیں. سو صحت اور صفائی دونوں انٹر لنکڈ ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ڈونٹ اسپٹ ایوری ویئر، تھوکے مت ہر جگہ. اس سے کیا ہوتا ہے، مختلف بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں جیسے کہ ٹی بی، اور وہ کچھ ایروسول جنریٹ کرتے ہیں، ہوا میں پھیل جاتے ہیں، سوائل میں پھینک جاتے ہیں، سروسز میں چلے جاتے ہیں. کوئی دوسرا بندہ یا تو انہیل کر لے ان جرمز کو، یا ٹچ کر کے، جیسے ٹچ سروسز ہیں، جیسے کووڈ کا تھا کہ یہاں سے ٹچ کیا تو آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ پارٹس سے وہ لا علمی کی وجہ سے چلی جاتی ہے. سو دیٹ از دا تھنگ کہ صفائی نصف ایمان ہے، یا پھر صفائی اور صحت ضروری ہے. انفیکشن پریونشن کنٹرول، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ ہے، میں لے ٹرم بیکاز صرف ہاسپٹل کی ہی بات نہیں کروں گی، میں ہاسپٹل کے علاوہ بھی ہیلتھ جو پریونٹیو کیئر ہے اس کی بات کروں گی. کہ جس طرح سے آپ ابھی ہم نے ٹی بی کی بات کی، کووڈ کی بات کی، اور بھی بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہوتے ہیں، ہاں جی ڈینگی ہے جیسے، تو پریونٹیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں جن میں آپ اگر اپنی ہائیجین بہتر کریں، آپ اپنی صفائی بہتر کریں تو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے. اوور آل پرسنل ہائیجین اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی کلینلینس، دو چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ کی کلین. اگر آپ مچھر جیسے ہوتے ہیں، ماسکیٹوز، آپ ملیریا کی بات ہے، ڈینگی صاف پانی میں آتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. تو صاف پانی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو اگر آپ پول کر کے رکھتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو وہاں پر اس کے لاروا بنتے ہیں اور وہ ڈینگی جو ہے وہاں پہ
اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے, اور جو انوائرمنٹ ہے, جو آگے پیچھے جو ماحول ہے, اس کا بھی صاف ہونا بڑا ضروری ہے. یہ تمام جو باتیں تھیں ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ سے. ڈاکٹر عامر عزیز صاحب جو MS ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور ان سے ہاسپٹل میں دی جانے والی جو سہولیات ہیں ہیلتھ کی اس پر بات کریں گے. تو چلتے ہیں ان کے پاس اور گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں MS ڈویژنل ٹیچنگ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میرپور عامر عزیز صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے جو مریض ایک ہاسپٹل آ رہا ہے بیمار ہے, اس کے ساتھ بے شمار لوگ بھی آتے ہیں. جس طرح کہا گیا ہے کہ ماحول کا بہتر ہونا اور صاف ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے ماریہ صاحبہ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے, تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہاسپٹل کی صفائی ہے اس حوالے سے, اور جو یہاں پر میڈیسن دی جا رہی ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور یہ ایک بڑا اہم جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیں ہاسپٹل کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف بیماریوں کے ساتھ مریض آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک عوام الناس میں آگاہی مہم کی انتہائی ضرورت ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ہسپتال کے اندر کیا ہیں, کہ وہ جس تعداد میں اسپتال میں اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ذریعے جو وہاں پہ مریض ایڈمٹ ہیں ان کو بیماریاں وہ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب کووڈ کے دور میں وہ ایک ڈسٹینس والا جو ہے نا رکھا گیا تھا جی, کہ لوگ ایک دوسرے سے ڈسٹینس پہ رہیں, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک جو بیماری ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو. تو یہاں پہ جو ایڈمٹڈ لوگ ہوتے ہیں بے شمار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ضروری ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں سے جو ہے نا دور رکھا جائے, تاکہ آلریڈی جن کو ایک ڈیزیز لاحق ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل کوئی وہ ایسی ڈیزیز وہ کنٹریکٹ نہ کر لیں جس سے ان کی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر ایک پیشنٹ کے ساتھ 10-10 15-15 لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو ہمارا گارڈ کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کی چپکلش ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کے اس طرح کی ہاش ٹاک ہوتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی وہ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرتے ہیں کہ جی ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے. جبکہ تمام ہاسپٹلز میں مریض کے ساتھ ملنے کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے اوقات کار مقرر ہوتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا عوام الناس سے کہ وہ اس چیز کا ضرور جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں, کنسیڈر کریں کہ وہ جو اوقات کار ہیں اس میں آئیں, لیکن یہ ہے کہ ایک ایک کر کے وہ وہاں پہ اندر آئیں. ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ پناہ گاہ بھی بنائی ہوئی ہے. تو یہ پناہ گاہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ رات گزاریں, دن گزاریں, بیٹھیں, اور بڑی اچھی پناہ گاہ ہے. شاید آپ نے ادھر وزٹ بھی کیا ہوگا, الحمدللہ بڑا کمفرٹیبل ایریا ہے. تو ایک ایک کر کے اگر آپ نے اپنے مریض کو اٹینڈ کرنا ہے تو ایک ایک کر کے اندر جائیں تاکہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. سب سے بڑھ کے جو ہم یہاں پہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جو اٹینڈنٹس آتے ہیں وہ مریض کے جو واش رومز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور وہ اتنا بری طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ آئے روز وہ کہیں پہ بلاک ہو جائے گا, چیزیں اس میں پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ مٹیریل اس میں پھینک دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس اتنی ورک فورس نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیفینیٹلی HR کی شارٹیج پورے آزاد کشمیر میں ہے, پورے پاکستان میں ہے. تو وہ جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ جی وہ جا کے پائپس کو بلاک کر دیتے ہیں, اور واش رومز کی جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں شکایات آ رہی ہیں. تو میرا عوام الناس سے یہی اپیل ہے کہ وہ اس چیز کا ضرور جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وہ ہاسپٹل کے اندر آئیں تو خدارہ جو ہاسپٹل کے پیشنٹس کے لیے جو واش رومز ہیں ان کو یوز نہ کریں. ان کے لیے باہر جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہے وہاں پہ واش روم ہے, اور بھی ایریاز ہیں جہاں پہ آپ واش روم یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہاسپٹل کے اندر صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں. اور پھر ہاسپٹل کے اندر آپ آتے ہیں تو اپنے ساتھ ماسک ضرور لے کے آئیں, اپنے ساتھ شو کور ضرور لے کے آئیں, کہ کچھ ایریاز جہاں پہ ICUs وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ جب باہر سے آتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے جو شوز کے ساتھ جو گندگی لگی ہوتی ہے, جب آپ وہ ICU میں انتہائی سینسٹیو ایریا ہے وہاں پہ وہ فضا میں شامل ہو کہ وہ گندگی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی آپ کے ہی مریض کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب لوگ باتیں کرتے ہیں جی ہاسپٹل گئے ہیں جی وہاں سے ہم بیماریاں لے ہیں. اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر واش روم آپ یوز کریں وہی مریض
مریض واش روم یوز کر رہا ہوتا ہے وہی ہم لوگ جو جاتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اگر ایک مریض آیا ہے اس کے ساتھ ایک ہی بندہ آئے, یہی نہیں کہ پورے گھر والے آپ سارے لوگ اس کے ساتھ آ جائیں. یہ ایک اویئرنیس میسج تھا جس پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ابھی ہم موجود ہیں ہمارے میونسپل کارپوریشن میرپور کے صحت و صفائی کے شعبہ کے ہیڈ ہیں چودھری موئز ریاض صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کی ٹیمیں ہیں صحت و صفائی کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا میرے بھائی نے یہ بتایا کہ صحت و صفائی ذرا چیف افسر ایز اے پورے میونسپل کارپوریشن کا ہیڈ ہوتا ہے. جہاں تک صحت ظاہر ہے یہ بھی شعبہ ہمارے پاس ہی ہے. ہمارے اس پہ مختلف انسپیکٹر صاحبان ہمارے انچارج جو ہے صحت و صفائی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک صحت و صفائی کا تعلق ہے ماشاء اللہ جی دیکھیں جی ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری نوار الحق صاحب کی ہدایات پر, پروفیسر راٹھور صاحب کی ہدایات پر ہم نے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے کم وسائل کے اندر, محدود وسائل کے اندر رہ کے شہر کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ میرے بھائی آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی شہر کی سے پہلے بھی حالات دیکھتے تھے تو ابھی بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کے جی شہر کی بہتری کی ہر کسی ہمارے دیکھیں 8 ہمارے ٹریکٹر ٹرالیز ہیں, بکٹ ہے, کچھ روڈر رکشاز ہیں. اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ تمام فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صبح یہ نکلتے ہیں تقریباً آج کل ظاہر ہے فجر ہو جاتی ہے 6 بجے سے, اس سے تھوڑا پہلے نکلتے ہیں. ان کا ٹائمنگ 8-9 بجے تک ہے. پھر اسے ہم نے مختلف 2 زون میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ایک شرقی میں ایک غربی میں. ایک انسپیکٹر ہمارے شرقی میں, ایک ہمارے غربی میں. جو ان کے پاس ٹیمیں ہیں جھاڑو والی صبح آ جاتی ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس مشین کٹنگ والے ہیں وہ دن کو آ جاتے ہیں. پھر اس طرح کرتے کرتے یہ جو ٹریکٹر ٹرالیز ہیں جہاں پہ کچھ پوائنٹس بنے ہوئے وہ اٹھا کے مکھیا میں اس کو ڈمپنگ پوائنٹ ہمارا وہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں. تو اس سے ہم اس ٹائم سے کیونکہ 1990 میں میونسپل کارپوریشن بنا اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آبادی تھی اس میرپور کی 60-70 ہزار روپے, اور ابھی اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ 2024 ہے, آبادی میرپور کی 3.5 لاکھ سے 3.5-4 لاکھ کے قریب ہے. اور 90 کے بعد سے لے کے 2024 تک ہمارے پاس وہی سٹاف ہے, ان میں کچھ ریٹائر ہو گئے کچھ رہ گئے, اور یہی لوگ ابھی اس کو ہم محدود وسائل کے اندر رہ کے کور کر رہے ہیں. اس میں ابھی ہمیں پی ایم صاحب کی بڑی سپورٹ ہے. یہ جو پی ایم صاحب آئے چودھری نوار الحق صاحب, ان کے آنے سے ہمیں بہت سپورٹ ملی. انہوں نے ہمیں اتنی سپورٹ کی, منسٹر صاحب نے بھی ہمیں سپورٹ کی کہ آپ لوگ کوشش کریں حکومت کا کم سے کم خرچہ ہو اور زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. اور انہیں ہمیں آگے بھی انشاءاللہ امید آئی ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے ہم اس کو اور بہتر کریں گے اور ہمارے لیے اور اس میں بہتری بھی لائی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ جو غیر ضروری پوائنٹ تھے کچرے والے وہ بھی آپ نے ختم کیے, ڈسٹ بن سروس بھی شروع کی گئی ہے. اس حوالے سے جو آپ کے ورکرز ہیں وہ بھی شہر میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو دوسرا لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے, کیونکہ صحت بہت ضروری ہے, اس کے لیے ضروری ہے صفائی کا ہونا. میونسپل کارپوریشن جیسا کہ آپ کا بھی کہنا کہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, وہیں پر شہری کو کیا چاہیے, کیونکہ جو آپ کے ورکرز ہیں وہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بہت کم جو 1990 سے لے کے ابھی تک وہی ورکرز کام کر رہے ہیں, لیکن آبادی جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. لیکن صفائی کا ہم نے دیکھا ہے کہ 10-11 بجے پھر وہی جو آپ کے کچرے کے پوائنٹ ہیں بھرے ہوتے ہیں, اسی طرح کچرا پڑا ہوتا ہے. اس کے لیے شہری کو کیا کرنا چاہیے اور میونسپل کارپوریشن اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ نے جتنی بار بھی پوچھا, میں نے میرپور کے تمام شہریوں میں انجمن تاجروں سے میں نے یہی اپیل کی ہے کہ جناب جس ٹائم آپ اپنے دکانیں بند کرتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, تو اپنی دکان کے باہر وہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ باہر مت پھینکیں, لگائی ہوئی ڈسٹ بن میں یا پوائنٹ پہ پھینکیں. شہریوں سے بھی یہ اپیل ہے, آپ بھی میرے سامنے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں اٹھا کر چیزیں بھریں. اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہم شاذ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد ابھی دیکھیں ہمارے پاس سیٹ اپ ہے, یہ لوگ بھی کوشش کریں. بلدیہ کی اپنی ڈسٹ بن سروس شروع سے چل رہی ہے, کوئی 10-20 سال سے چل رہی ہے, وہی چل رہی ہے. ابھی اسی میں ہم کوشش کریں, باقی ابھی کوئی ایسی کوئی نئی تو ہماری نوٹس میں نہیں ہے, لیکن یہ جو ہی پرانی وہ سروس ہے وہی کام کر رہی ہے. ہمارے ڈرم خریدا جاتا ہے, ہمارے یہ ٹریکٹرز ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں, تمام گھروں سے گاربیج کلیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم آگے اور بھی وسیع کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک نے موقع دیا, کرم کیا. تو باقی جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں یہ پہلی بار ہمیں وزیر اعظم صاحب جب ہمارے انوار الحق صاحب آئے, ان کی مہربانی مطلب کہ ان کے ویژن اور اپنے فیصل راٹھور صاحب کے ویژن کے بعد شہر میں دیکھیں آپ نے, ہمیں دوسرا سال ہے, ہم نے اس میں ڈگی کے سپرے بھی کرائے. آپ کو پہلے ایسی مثالیں نہیں ملتی ہوں گی. جب یہاں پہ بڑی عید قربانی ہم نے پورے شہر میں آپ نے دیکھیں جو میرپور بلدیہ کا نظام تھا وہ کسی کا قربانی کے لاشیں اٹھانا, گاڑیاں ٹھیکے پہ لینا, ہم نے شہر کو صاف ستھرا رکھا اپنے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق بھی. اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے اور مزید بہتر بنائیں گے. جو ہمیں مزید اور اسٹیپس لینے پڑے صفائی کے لیے ہم لیں گے. بلکہ باقاعدہ ابھی 2 دن پہلے کمشنر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے بھی اپنی پوری یقین دہانی کرائی کہ آپ شہر کی صفائی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہم ان کے ساتھ بھی مل کے انشاءاللہ آگے اور بھی کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئیں گی کہ ہم اس میں اور مزید بہتری لائیں گے.
जी, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना किरदार अदा कर रहा है। शहरी को भी चाहिए कि इस हवाले से सेहत सफाई के हवाले से जहाँ पर आप कचरा बाहर फेंक देते हैं, जो डस्टबिन सर्विस है उसको यूज़ नहीं करते, जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते, तो यकीनन सेहत जो है वो ख़राब होगी। जाएंगे आगे और हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फ़िदा हुसैन राजा साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे सेहत के हवाले से। DHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा हुसैन राजा साहब। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं सेहत और सफाई के हवाले से और हेल्थ के हवाले से इनसे पूछेंगे जो इनका डिपार्टमेंट है क्या इकदाम कर रहा है। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू लेके आए, सेहत और सफाई। देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा जी कि इंसान को अपनी सफाई के बारे में वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और अपनी सफाई में सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड वाशिंग है। इस पे हेल्थ एजुकेशन हम दे रहे हैं, मुख्तलिफ सेशंस भी कर रहे हैं कि अगर सिंपल हर बंदा अपने और अपने बच्चों को पाबंद करे कि वो सही तरीके से खाना खाने से पहले या वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर वो हाथ धो ले अपने, तो वो कम अज़ कम दर्जन बार बीमारियों से वो बंदे महफूज रह सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो इंसान के आगे पीछे जो भी जगह हैं या चीज़ें हैं या स्पेस है, उसकी सफाई सुथराई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट में हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले करना है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे हाथ में केला खा रहा हूँ और केले का छिलका चलती गाड़ी से मैं बाहर फेंक दूँगा, तो इसमें मेरा रोल नेगेटिव होगा। इसलिए हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले करना है कि जो भी कचरा हो या कूड़ा करकट हो उनको बाकायदा बिन्स में डाले। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले करना है। उसके बाद बारी आ जाती है आगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कि उन्होंने मुख्तलिफ साइट्स बनाई हुई हैं जहाँ पे जो है ना वो डंप किया जाता है, उसके बाद वो लेके जाते हैं। अब वो डंपिंग प्लेसेस की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी कैरेज की बहुत ज़रूरी है कि जब वो लेके जाते हैं वो कूड़ा करकट या वेस्ट, तो रास्ते में वो ना गिरे और प्रॉपर जगह पे आगे उसकी वेस्ट हो। तो ये तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बात मैंने आपको बताई है, लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब ना होने से क्या होता है, तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जहाँ पे ये गंदगी जमा रहती है वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वायरसेस ग्रो करते हैं और चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जिससे डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। और इसी तरीके से अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन अगर मिक्स हो जाए, लीकेज हो, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हैज़ा है और इसी तरह हेपेटाइटिस है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उससे फैलने का अंदेशा होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को बशमूल मेरे बशमूल आपके हर एक बंदे ने जो है ना वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके तावन करना है, ताकि हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को और पूरे शहर को साफ़ रख सकें। जहाँ पर एनवायरनमेंट की बात आती है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी काम कर रहे हैं। अगर बात करें कमिश्नर मीरपुर ने भी इस हवाले से विज़िट किया है मीरपुर की मुख्तलिफ पॉइंट पर, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये हदायत भी जारी की है कि जो सेंट्री वर्कर घरों में काम कर रहे हैं उनको सड़कों पर लेके आएँ। और ज़्यादातर बीमारियाँ यही है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो सफाई नहीं करते। जैसे आपने बात की कि हैंड वॉश करना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह हमारे कपड़ों के साथ जम्स लगे होते हैं। तो बहैसियत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आपने लोगों को पैगाम भी देना है कि हम अपने आप पर वो किस तरह चीज़ें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सफाई का जो काम है वो अपने इंसानी जिस्म के अपने आप से शुरू होता है। कि हैंड वाशिंग से मैंने किया, अपनी सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका घर आ जाता है, घर की सफाई सुथराई, कहीं पे पानी खड़ा ना हो। मैं क्योंकि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जैसे देखें ये सीज़न पिछला चल रहा था डेंगू के हवाले से, अब तो एंड हो रहा है, तो उसमें अब वो जो साफ़ पानी खड़ा होता है जगह जगह पे, गंदगी को तो छोड़ें,
اگر کسی بھی گھر میں، کسی بھی محلے میں یا کسی بھی جگہ اگر 24 گھنٹے تک صاف پانی کھڑا رہے تو اس میں ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ پرورش پا سکتا ہے. اس کی بریڈنگ پلیسز ہوتی ہیں اور ایک دفعہ وہ پرورش پا لے تو اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو صفائی جو ہے وہ انسانی اپنے جسم سے شروع کر کے اپنے گھر میں، اس کے بعد اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، ہر ایک جگہ پہ رول پلے کرنا ہے. اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہاں پہ صحت و صفائی پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا دستے بازو بننا ہے ہر بندے نے. کرٹیسزم بھی بہت امپارٹنٹ ہے. پازیٹیو کرٹیسزم از آلویز مسٹ بی ویلکمڈ. اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں سارا کچھ ان پہ نہیں ڈال دینا. ہم نے اپنا اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری بات جیسے ڈاکٹر مائدہ صاحبہ سے بھی ہوئی ہے، کیونکہ آج ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ بات نہیں کر سکی. اسی طرح ہماری بات ہوئی ہے ایم ایس عامر عزیز صاحب سے بھی، کیونکہ ہیلتھ کے شعبے میں کافی خدمات ہیں ان کی. ہماری جب بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے ہم اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. دوائی ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو تو دوائی کھائے، احتیاط بڑی ضروری ہے. تو ایک تو ہمارا پیغام یہ بھی ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر بندہ بیمار ہو جائے، اس کو ڈینگی ہو جاتا ہے یا مختلف بیماریاں جیسے پیٹ کی بیماریاں ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں، گندگی کی وجہ سے. تو کون کون سی بیماریاں اور ان سے احتیاط کون سی جو ہے ہمیں برتنی چاہیے؟ لیکن یہ ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، لیکن اگر صرف آپ کہہ لیں گے گندگی کی وجہ سے جو پھیلتی ہیں وہ درجن سے زیادہ بیماریاں ہیں. جیسا کہ جو عام اصطلاح میں ہم کہتے ہیں ہیضہ یا الٹی پیچز، اسی طرح جو ہے نا وہ ٹائیفائڈ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیگر فرنجائٹس، لرنجائٹس، یہ سارے جو ہے نا اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور ان گندے ہاتھوں سے آپ کھاتے ہیں تو اسی سے ہی یہ پھیلتی ہیں. اسی طریقے سے اگر پانی آپ کا صاف نہیں ہے تو اس میں بھی یہی، پھر ہیپیٹائٹس اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے، ہیپیٹائٹس اے. پھر آگے چل کے اسی طرح جتنی بھی فوڈ آئٹم آپ کھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ یوگرٹ کھا رہے ہیں، دہی کھا رہے ہیں، اگر وہ صاف نہیں ہے، انفیکٹڈ ہے، اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے. جتنی آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنا ہی ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر فار ایگزامپل آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں ایک جو عام بیماری ہے ایکیوٹ ریسپریٹری ٹریک انفیکشن اینڈ انفلوئنزا یا فلو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت امپارٹنٹ ہے. تو بیسیکلی ان بیماریوں سے بھی بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے. ایک تو ہینڈ واشنگ پہ توجہ دیں. دوسرا، اگر کسی کو ہو جائے گھر میں، فار ایگزامپل آپ کو ہو جاتا ہے فلو، تو آپ نے احتیاطی تدابیر یہ کرنی ہے جی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے کہ آپ کے چھینکنے سے، آپ کے بات کرنے سے دوسرے بندے انفیکٹ نہ ہوں. اور جو